1911 میں جب اٹالینز نے لینڈنگ کی خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں میں جو آج کا لیبیا کہلاتے ہیں، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، مرد، عورتیں، بچے، ان کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں بٹھا کر یہ اپنی طرف لے گئے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ یا وہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ استعمال ہوئے، ان کو اپنی پلانٹیشنز میں، اپنے آئلینڈز میں استعمال کیا مزدور اور سلیو لیبر کے طور پر، یا مار دیا سزا میں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیبیا میں آج بھی وہ دن 1911 کا کہ جب یہ ایونٹ ہوا تھا، بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اٹالینز کو امید یہ تھی کہ جس لمحے وہ لینڈنگ کریں گے، مقامی آبادی ان کا ساتھ دے گی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد، یہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ہونے والی جنگ، جنگ طرابلس سے جنگ ٹرپولی کہلاتی ہے۔ مسلمانان ہند، انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو شدید انتشار اور بے چینی تھی، تشویش تھی اس بات سے کہ یہ جو کچھ اٹالین خلافت عثمانیہ کے خلاف کر رہے تھے، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی تھی، اس پر ہند کے مسلمانوں کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ ٹریپولی کی جنگ ہوتی ہے جس میں کمبائنڈ آرمی آف عربز اینڈ ٹرکس، یعنی اختلاف ڈالنے کا جو ان کا خیال تھا کہ عربوں میں اور ترکوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ نہ ہوا، اور ایک کمبائنڈ آرمی نے اٹالینز کو گھیر کر اس بری طرح قتل کیا کہ 20,000 کی لینڈنگ فورس ایک ایک اٹالین تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ مشہور جنگ طرابلس ہے کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی بچی کی شہادت پر وہ مشہور نظم اپنی لکھی جو کلیات اقبال میں ہے، جس کا ایک ایسا شعر جس نے پوری قوم کو رلایا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ٹریپولی کی جنگ میں بدترین شکست اٹالینز کے لیے ایک ریالٹی چیک تھا۔ ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس، تمام اسیسمنٹس سب غلط تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح امریکن انویژن جو عراق میں ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ساری اسیسمنٹس غلط ہو جاتی ہیں۔ نہ تو مقامی آبادی امریکن کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اور بلکہ اب ایک ایسی تحریک مزاحمت برپا ہوئی بھی ہے کہ جس نے امریکیوں کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اٹالینز they were taken by surprise۔ 1 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا، اور اس کے بعد تبروک کے مقام پر ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر تقریباً 28,000 سے ہوتا ہے، جس میں 20,000 عرب اور 8,000 ترک ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک غیر معمولی جنگ اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ایئرکرافٹ، ایروپلین استعمال ہوتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ میں۔ بامرز کے طور پہ جہازوں کو پہلی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، پہلی دفعہ ہوائی جہاز سے بم ڈراپ کیے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ آرمرڈ کار استعمال کی جاتی ہے۔ جو ٹیکنالوجی کمپیریزن تھا بٹوین دی اٹالینز اینڈ دی مسلم فورسز، وہ آج کے دور کے حساب سے اگر سمجھ لیجئے کہ ایک سپر پاور کا اور ڈیزرٹ کے بیدوئنز کا یہ کمپیریزن تھا۔ مسلمان فوج گو کہ خلافت عثمانیہ کی یہ کالونی یا خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہاں کوئی ٹیکنالوجی وجود نہیں رکھتی تھی۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی طرف سے جس ترک کیپٹن کا نام سامنے آیا، جو دنیا نے اس کو پہلی دفعہ جانا، آگے جا کے وہ ترک ریاست کا بانی بنا جس نے خلافت عثمانیہ کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی، اس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ دیکھیے، سانوسی تحریک کی ایک غیر معمولی بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پوری عرب دنیا میں انگریز یہ سازشیں کر رہے تھے، یورپینز اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا دیا جائے۔ حجاز کے علاقے میں تو ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی لارنس آف اریبیا کی مدد سے، اور حجاز کے عربوں نے، شریف مکہ نے انگریزوں کا اتنا ساتھ دیا اور ترکوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا حجاز کے علاقے میں کہ علامہ اقبال نے بھی اسی زمانے میں بڑے دکھ سے یہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ مگر نارتھ افریقہ میں سانوسی تحریک کی وجہ سے انگریزوں کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سانوسیوں نے مکمل طور پر جہاد کا اعلان کر کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تمام مقامی آبادی خلافت عثمانیہ کے تحت ٹرکش آرمی کے ساتھ اٹالین سے اس طرح لڑی کہ اٹالین لاکھوں کے لشکر اور اپنی پوری سپر پاور فورس پروجیکشن کیپیبلٹی کے باوجود بھی اس چھوٹے سے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے، اور جنگ ایک سٹیلمیٹ میں چلی گئی۔ مگر اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوا۔ سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ اٹالین انویژن کی وجہ سے، اور اس بات سے کہ ترک یہاں پر پھنس گئے تھے ایک جنگ میں، بلکان کے علاقے میں جو آج بیلکنز، مونٹینیگرو، سربیا،
کوسوو، بوسنیا، یہ سارے علاقے کہلاتے ہیں. یہاں پر سب نیشنلسٹ فورسز نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت برپا کر دی. دیکھیے یہ ساری وہ فورسز تھیں کہ جن کو مغرب پہلے سے تیار کر رہا تھا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی. ان کا مقصد ہی یہی تھا، پہلی جنگ عظیم میں ان کا گیم پلان ہی یہی تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ جو جنگ شروع کرائی جائے گی، اس جنگ کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کے انہوں نے مختلف حصوں میں توڑنا. اب ترکی کے لیے کئی محاذ کھل چکے تھے، خلیفہ کمزور تھے، مرکز کمزور تھا. ایک طرف ویسے ہی امام شامل کے علاقوں میں جہاں امام شامل مزاحمت کر رہے تھے، ان کی مزاحمت ٹوٹ چکی تھی، اور روسی آگے بڑھتے ہوئے جارجیا، آذربائیجان اور ان تمام علاقوں، آرمینیا، ان تمام علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے جو خلافت عثمانیہ کے تھے. سو اپنے یورپین سائٹ سے خلیفہ اور خلافت پہلی نقصان اٹھا کے علاقے چھوڑ چکے تھے. داغستان کا علاقہ روسیوں کے پاس جا چکا تھا، سینٹرل ایشیا سارا روسیوں کے پاس جا چکا تھا، نارتھ افریقہ میں انڈر پریشر تھے. خلافت اب مغل مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے. اب کسی قسم کی کوئی امید خلافت عثمانیہ کو مل نہیں سکتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یورپ کے جو ہنگامے تھے وہ کانسٹینٹینوپل کے نزدیک تھے، یعنی they were closer to Turkish mainland، لہذا جو رسک فیکٹر تھا ٹرکس کے لیے بہت زیادہ تھا کہ اگر یورپ میں اور ایسٹرن یورپ میں بغاوت ہو جاتی ہے تو خلافت کے مرکز کو بذات خود اناطولیا اور ٹرکش اسٹیٹ کو بہت زیادہ خطرہ پہنچتا. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ افریقن کیمپین سے ٹروپس کو وڈرا کر لیا جائے اور افریقن کیمپین سانوسی تحریک کے حوالے کر دی جائے.